بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈیفنس، ڈپلومیسی، پالیٹکس اینڈ انالیسس، DDP انالیٹیکا۔ پاکستان جو کہ ایک نیوکلیئر پاور ہے اور اسلامی دنیا کی واحد نیوکلیئر پاور، اور 22 کروڑ سے زیادہ عوام کا ملک، بے پناہ وسائل، پڑھی لکھی بہت بڑی آبادی، ان ساری چیزوں کے ساتھ کیا ہم اقوام عالم میں اپنے لیے وہ مقام حاصل کر سکے جس کے ہم صحیح معنوں میں حقدار ہیں؟ بہت سارا کچھ تو عوام نے خود کرنا ہوتا ہے، اور بہت سارا کچھ آپ کے لیڈر، آپ کے رہنما وہ کرتے ہیں۔ در حقیقت اگر ہم یوں کہہ لیں کہ عوام کی تمام تر کوششوں کو بامقصد بنانے کے لیے اور منزل کے حصول تک لے جانے کے لیے لیڈر ہی ہیں جو کہ آپ کے لیے پلاننگ بھی کرتے ہیں، راستہ دکھاتے ہیں اور آپ کو آپ کی منزل تک لے کے جاتے ہیں۔ پاکستان میں ہمیں ہمیشہ مشکلات رہیں۔ میں جب میں بعض یونیورسٹیز میں لیکچر کے لیے، ٹاکس کے لیے جب جاتا ہوں یا جاتا رہا، کووڈ کے دنوں، کووڈ جب سے آیا تو پھر میں نہیں جا سکا، یا یہاں پہ میرے پاس لڑکے لڑکیاں آتے ہیں اپنی تھیسس کی کمپلیشن کے لیے، تو میں ان سے مختلف چیزوں پہ بات چیت کرتا ہوں، ان سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ مجھے 2-3 شکایات اکثر سننے کو ملتی ہیں۔ اکثر شکایت یہ ہوتی ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کو تسلسل نہیں ملا۔ کئی دفعہ فوجی حکومتیں آنے سے جمہوریت کا نقصان ہوا، میں بالکل مانتا ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ مارشل لا نہیں لگنا چاہیے، جمہوری دور کو تسلسل ملنا چاہیے۔ لیکن میری بات آبزرویشنز بھی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ 3 الیکشن ہو چکے۔ ہمارا الیکشن 2008 میں ہوا، 13 میں ہوا، پھر آپ نے دیکھا کہ 2018 میں ہوا۔ تینوں الیکشن ان کے رزلٹس ہارنے والے نے نہیں مانے، اور پھر مارشل لا کا جو سب سے بڑا نقصان ہمیں یہ ہوا کہ مارشل لا حکمران جو ہیں وہ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ایسے سیاستدان ملیں، اور وہ ہوتے بھی ایسے ہیں جو ساتھ دیتے ہیں، جو خود کرپٹ ہیں یا جن کے اوپر اور اخلاقی ان کی کمزوریاں ہیں، وہ ساتھ دیتے ہیں ملٹری گورنمنٹ کا۔ مارشل لا برا تھا، وہ جو انہوں نے لیڈر پیدا کیے وہ اچھے تھے، آپ کیوں ان کو ووٹ دیتے ہیں؟ اس میں تو کسی کا کوئی قصور نہیں ہے سوائے ہمارے عوام کا کہ بار بار وہ انہی لوگوں کو لے کے آتے ہیں، بار بار ان سے دھوکہ بھی کھاتے ہیں، پھر انہی کو الیکٹ کر کے لے کے بھی آتے ہیں۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ اب تو جمہوریت ہے، مارشل لا لگ نہیں رہا، پھر ہم اس کو درست کیوں نہیں کرتے؟ ہم کیوں نہیں ان لوگوں کو ووٹ دیتے جو ملک کے لیے عزت کا باعث بنے، جو یہاں کے عوام کی خدمت کر سکیں؟ ہم نے دیکھا کہ ابھی جب نو کانفیڈنس ووٹ یہ چلا اس کا سلسلہ، تو بڑے پیمانے پہ ممبر اسمبلی، پروونشل اسمبلی کے یا نیشنل اسمبلی کے ممبرز کی خرید و فروخت ہوئی۔ تو بکاؤ مال اسمبلیوں تک بھیجنے کا کون ذمہ دار ہے؟ آج اگر حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ کرپشن کے الزامات کی وجہ سے ضمانتوں پہ ہیں، اور ہمیں ان کے کرپشن کے کیسز اور چیزوں کا پتہ ہے، یہ الگ بات ہے کہ یہ مافیاز ہیں جو یہاں پہ ثابت نہ ہو سکیں۔ اگر ہمیں نظر آئے کہ ڈرگ پیڈلر جو ہیں وہ آج گورنمنٹ میں موجود ہیں، اور وہ آپ کے بدنامی کا، آپ کے ملک کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں، جب سب لوگ باہر سے دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ حکمران ہیں جن کی اپنی مورل ویلیوز انتہائی کمزور ہیں، جن کو خریدا جا سکتا ہے، تو پھر ایک نیوکلیئر پاور کی عزت رہ کیا گئی؟ مجھے اکثر یاد دلایا جاتا ہے
کہ ISI نے پیسے بانٹے، انہوں نے IGI کریٹ کی، پیسے بانٹے، بالکل بانٹے، بڑا غلط کیا، اور اسی کی وجہ سے جنرل اسد درانی اور جنرل اسلم بیگ مقدمہ بھگتتے رہے، پھنسے ہوئے بھی۔ ٹھیک ہے، مقدمے کا فیصلہ نہیں ہوا، جیسے بہت سارے مقدموں کا نہیں ہوتا، وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن مقدمہ تو وہی بھگتتے رہے۔ لیکن جنہوں نے پیسے وصول کیے، کیا ان کا جرم کسی بھی لحاظ سے کم تھا؟ کیوں نہیں عوام نے مطالبہ کیا کہ ان کا بھی مقدمہ ان پہ بھی چلنا چاہیے؟ ان میں سب سے آگے میاں نواز شریف ہیں جنہوں نے پیسے وصول کیے، اور بھی بہت سارے پولیٹیشین تھے۔ ہم جب برائی کو جڑ سے نکال کے ختم نہیں کرنا چاہتے تو برائی پنپتی بھی اور پھیلتی بھی ہے۔ اور جب آپ کے پاس کوئی لیڈر ایسا نہ ہو جو قوم کو صحیح رستے پہ چلا سکے، جو اقوام عالم میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جا سکے، جو باہر ہمارے جو فورن پالیسی کے ایشوز ہیں ان کو اصولی سطح پہ ہینڈل کر سکے اور ملک کے لیے وقار اور عزت کا باعث بنے، تو پھر ہمیں کسی سے شکوہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں دنیا میں وہ مقام نہیں ملا جس کے ہم حقدار تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جن حالات سے آج ہم دوچار ہیں، اس کے حقیقتاً ذمہ دار ہم خود ہیں۔ مارشاء اللہ جب لگے تو اس وقت جو ملک کے حالات ہوتے تھے، اس پہ ہر شخص مارشاء اللہ لگنے کا اس کو ویلکم کرتا تھا، مٹھائیاں بھی بانٹی جاتی تھیں۔ لیکن سیاستدانوں نے کبھی اس چیز کا جائزہ نہیں لیا کہ وہ ان کے اعمال کیا تھے، کیا وہ حالات تھے جن کی وجہ سے مارشاء اللہ لگے۔ کبھی انہوں نے اس کا تجزیہ نہیں کیا کہ اپنی غلطیوں کا احاطہ کیا جا سکے اور اس کے بعد وہ چیزیں وہ نہ دہرائی جائیں تاکہ دوبارہ کسی طال آزما کو جمہوری حکومت کو ختم کر کے خود بیٹھنے کا موقع نہ ملے۔ اس میں ہماری عدالتوں کا بھی بڑا قصور ہے۔ ہمیں بہت بڑے پیمانے پہ اپنے ملک میں اصلاحات کرنی ہوں گی، ادارے مضبوط کرنے ہوں گے۔ اس میں سب سے پہلے آپ کی عدلیہ ہے۔ آج دن تک جان بوجھ کے عدلیہ کے اندر لوگوں کو اپوائنٹ کرنے کا کوئی صحیح پروسیس نہیں بنایا گیا۔ ہمیشہ ایسا پروسیس رکھا گیا جس کے ذریعے آپ اپنے چہیتوں کو نواز سکیں، آپ ایسے لوگوں کو عدلیہ میں لا سکیں جن کے ذریعے آپ اپنے جرائم کو پاک کرا سکیں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں سارے پاکستان کو لاہور ہائی کورٹ سے شکایت ہے، سندھ میں سارے لوگوں کو یا کم از کم بہت بے شمار لوگوں کو سندھ ہائی کورٹ سے شکایت ہے، سندھ کی پولیس سے شکایت ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ عزیر بلوچ جیسا آدمی جس نے 100 سے زیادہ قتل کیے بھی اور ان کا اعتراف بھی کیا اور شواہد بھی دیے، وہ ہر روز کسی ایک کیس میں بری ہو جاتا ہے۔ تو نہ آپ کا نظام عدل ہو، نہ آپ کے ادارے ہوں جو گورننس دے سکیں، نہ آپ کے لیڈر ہوں جو ایماندارانہ کام کر سکیں، نہ آپ کی قوم میرٹ مانگے کہ جی میرٹ کے ذریعے سب کچھ ہونا چاہیے، تو پھر عزت کس بات کی ہم مانگتے ہیں؟ ہم کیوں کہتے ہیں کہ ہمیں اقوام عالم میں ہمارا بھی وقار ہونا چاہیے؟ میرا خیال ہے بنیادی غلطی ہماری اپنی ہے۔ جب تک ہم زندگی کے اصول نہیں سمجھیں گے، اس میں سب سے پہلے میرٹ، خواہ میرا اپنا بیٹا، کسی اور کا بیٹا، وہی کیوں نہ مقابلے میں ہو، لیکن میرٹ اگر اس کو جگہ نہیں دیتا تو ہم سب کو اس پہ مطمئن رہنا چاہیے۔ آج اگر میرٹ ہوتا تو آپ کو حمزہ یا اس جیسے اور حکومتوں میں بیٹھے نظر آتے۔ ان کو اگر آپ مقابلے کے امتحان میں بٹھا دیں ہمارے پاکستان کے دوسرے بچوں کے ساتھ تو 25,000 روپے کی نوکری لینی ان کے لیے مشکل ہوگی۔ لیکن ایک صوبے کے حکمران یا ایک ملک کے وزیر اعظم بننے میں ان کو کوئی پرابلم نہیں، مسئلہ نہیں۔ تو کون ہیں جو لوگ برداشت کرتے ہیں؟ ہم ہی کرتے ہیں۔ ہم ہی ہیں جنہوں نے ISI کے بٹے ہوئے پیسے پہ کسی کا احتساب ہونے کا مطالبہ نہ کیا، سیاستدان پیسہ کھا گئے۔ یا ہم نے
کسی ادارے کے اندر میرٹ کے بغیر لوگ گئے تو اس کا ہم نے کوئی کبھی اس پہ اعتراض نہ کیا. ہم نے کوئی بھی ایسی چیز نہیں کی جس سے کہ اس ملک کو دنیا قدر کی نگاہ سے دیکھتی. وہ سارا کچھ ہمارے رب العالمین نے جو اصول بنائے ان میں موجود ہے. ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسوہ حسنہ دی وہ سب کچھ اس میں موجود ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی زندہ قوموں کی طرح ان اصولوں کو اپنے اوپر لاگو کریں. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد. پاکستان پائندہ باد.